افضلی کے موقع پر جشن دستار حفظ کے حوالے سے اصلاح عقائد و اعمال سے متعلق انعقاد پذیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ ہمارے برادر مکرم حضرت پیر سید ارشد افضل صاحب کے قبول فرمایا اور میں حاضر ہوا، اور ہمارے انتہائی محترم اور مکرم حضرت علامہ مفتی منظر اشرفی صاحب کا جو ہمارے بڑے عزیز ہیں، کی بڑی خدمات میں جناب ان کا بھی سراغ آج حاصل ہے۔ میں چونکہ زیادہ گفتگو نہیں کر سکوں گا، اس آپ نے مجھے اشارہ دیا ہے کہ ہمیں پرائیویٹ حاصل کرنا ہے، اس لیے میں بہت اختصار سے کام کروں گا۔ لیکن حضرت مفتی حضرت علامہ ارشد افضلی صاحب نے اور مولانا علامہ سلطان حضرت صاحب نے یہ بات جلسے میں کہی، میں اس کا تھوڑا اجازہ کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے فرمایا کہ امیر القادری کے نام پر لوگ جمع ہوئے، یہ بات کبھی نہ کہی جائے، کبھی نہ کہی جائے، کبھی نہ کہی جائے، لوگ تمہارے نام پر جمع نہیں ہوتے، بلکہ لوگ ہمیشہ اللہ اس کے رسول کے نام پہ جمع ہوتے ہیں۔ بلکہ کافی آئے ہیں اللہ اس کے رسول کے لیے، ہم نہیں رہیں گے، لیکن یہ محفلیں اس سے بڑھ کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ اور جب تک زمین اور آسمان قائم ہیں، اور جب تک چاند اور سورج نکل رہے ہیں اور غروب ہو رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہمارے محبوب مصطفیٰ جان رحمت کے نام کی یہ محفلیں تشریح رہے گی۔ ہم نہیں تھے تو بھی ذکر مصطفیٰ ہو رہا تھا، ہم نہیں رہیں گے تو بھی ذکر مصطفیٰ ہوتا رہے گا، حتیٰ کہ کوئی نہیں بھی رہے گا تو بھی ذکر مصطفیٰ ہوتا رہے گا، اس لیے کہ ان کا ذاکر خود ان کا خدا ہے۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، یا رسول اللہ دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں جان تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ یہ برحمتیں کہ کچی باتیں نہ چھوڑی لگے نہ اپنی کرتے، اصول کرے اور ان سے بھرے، اصول جنا تمہارے لیے، جنا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں فبن، فبن میں دلہن، سدائے دہن بے ایسے منن، یہ امن و آباد تمہارے لیے۔ اشارے سے چاند چیر لیا، چھپے ہوئے خون کو پھیر لیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تباد تمہارے لیے۔ سباؤں چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دنوں بھلے، لوا کے تلے سنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے۔ کچھ مانگو بہاریں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے دم قدم سے ہے۔ مختصر میں بس اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج پوری امت مسلمہ کو عشق مصطفیٰ کی ضرورت ہے، عشق رسول کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ قیامت کے دن تم سے ہم نعیم کے بارے میں پوچھیں گے۔ ارے نعیم کیا ہے؟ اور نعیم کے متعلق بڑی بہت ساری وضاحتیں اور اقوال بیان کیے گئے ہیں۔ کسی نے کہا نعیم سے مراد پانی ہے، انکار نہیں۔ کسی نے کہا نعیم سے مراد کھانا ہے، انکار نہیں۔ کسی نے کہا نعیم سے مراد جو ہے وہ جسم کی آتا ہے، انکار نہیں۔ کسی نے کہا نعیم سے مراد جوانی ہے، انکار نہیں۔ لیکن کسی نے یہ بھی کہا کہ نعیم سے مراد مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے۔ اگر یہ نعمت نہ ہوتی تو پھر کون سی نعمت نصیب ہوتی؟ ساری نعمتیں ملی ہے اسی نعمت کی وجہ سے۔ اس لیے سب سے پہلے اس کے متعلق پوچھا جائے گا، بتاؤ میں نے تو حبیب بھی تمہیں دے دیا تھا، اللہ تو کیسا جواد و کریم ہے۔ کیا کوئی کسی کو اپنا حبیب دیتا ہے؟ کیا کوئی کسی کو اپنا محبوب دیتا ہے؟ لیکن اللہ کیسا کریم ہے، فرمائے گا میں نے تو اپنا حبیب کیا تھا، اپنا محبوب کیا تھا۔ بتاؤ تم نے محبوب کی کیا قدر کی تھی؟ کیا تم
کیا تھا؟ کیا تم نے محبوب سے محبت کی تھی؟ کیا تم نے محبوب سے دل لگایا تھا؟ کیا تم نے محبوب سے پیار کیا تھا؟ مسلمانوں بتاؤ، کیا ہم اللہ کو جواب دے سکیں گے کہ ہم نے محبوب سے پیار کیا تھا، محبوب سے عشق کیا تھا؟ وقت ہوتا تو میں تفصیل سے آپ کے سامنے ایک بات رکھتا، لیکن اختصار میں آپ سے پوچھتا ہوں، بتاؤ مسلمانوں، کیا ہم اپنے نبی سے پیار کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنے نبی سے عشق کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنے نبی سے دل لگاتے ہیں؟ یقیناً آپ یہی کہیں گے کہ ہاں ہم آپ سے ہم اپنے نبی سے پیار کرتے ہیں، ہم اپنے نبی سے عشق کرتے ہیں۔ لیکن ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یاد رکھنا، جلسوں کی دنیا کے اندر یہ کہہ دینا کہ میں نبی سے عشق کرتا ہوں آسان ہے، اس لیے کہ جلسوں کی دنیا ہی آسان ہے۔ جلسے کی دنیا اتنی آسان ہے، یہاں ہر پیر شیخ المشائخ ہے، یہاں ہر عالم علامت الدہر ہے، یہاں ہر خطیب خطیب الہند ہے۔ ہمارے ناظرین اتنا بڑا کلیجہ رکھتے ہیں کہ اللہ اکبر، جو شخص القاب کا ترجمہ نہیں جانتا اس کو بھی وہ القاب تھالی میں سجا کر عطا کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن اس پر میں کوئی تبصرہ نہیں کرتا کیونکہ میری اوقات نہیں، میں ایک طالب علم ہوں، چھوٹا سا آدمی ہوں، لیکن اتنا ضرور کہوں گا، جلسوں میں عشق مصطفیٰ کی سند حاصل کرنا آسان ہے، لیکن میدان عمل کے اندر عشق مصطفیٰ کی سند حاصل کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ اللہ اکبر، مجھے بتاؤ، اللہ قیامت میں ہم سے پوچھے گا، میں نے تو محبوب بھی تمہیں دیا تھا، تم نے میرے محبوب کی قدر کیا کی تھی؟ تم نے محبوب سے عشق کیا کیا تھا؟ بتاؤ، یہی جواب دو گے، اے اللہ ہم اپنی نیند سے زیادہ بھی تیرے محبوب سے پیار نہیں کرتے تھے؟ بولو یہ جواب دے سکو گے؟ سنیو بتاؤ، چندہ دینا آسان ہے، سبحان اللہ کہہ کے جنت میں اپنے نام کا درخت لگانا آسان ہے، عشق مصطفیٰ کی منزل آسان نہیں ہے۔ حضرت سیدی نیاز بے نیاز نے کہا تھا، پل حوث پاؤں رکھیو اس رات کے بیچ، پل حوث پاؤں رکھیو اس رات کے بیچ، کوچے عشق ہے یہ، رہ گزرے آپ نہیں، یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ نمازی بننا آسان ہے، حاجی بننا آسان ہے، غازی بننا آسان ہے، عالم بننا آسان ہے، فقیہ بننا آسان ہے، محدث بننا آسان ہے، لیکن عاشق بننا آسان نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ اکبر، 8 سال محنت کرو عالم بن جاتا ہے، 10 سال محنت کرو فقیہ بن جاتا ہے، 14 سال محنت کرو محدث بن جاتا ہے، چند سجدے کر لو عابد بن جاتا ہے، دنیا سے ہاتھ ہٹا لو زاہد بن جاتا ہے۔ لیکن عاشق بننے کے لیے کیا ہے؟ علی اکبر جیسا ہر شفیع پیغمبر اگر محبوب سے قربان کر دے تو پھر بیٹا نہیں دیکھا جاتا، محبوب کے لیے علی اکبر کو بھی قربان کر دیا جاتا۔ تصویر مصطفیٰ ایک طرف ہے، ایک طرف محبوب کی رضا ہے، محبوب کی رضا کے لیے ہم شفیع پیغمبر کو کربلا کے خاک و خون میں تڑپتا ہوا دیکھا جاتا ہے۔ یہ عشق کی منزل ہے۔ حتیٰ کہ بڑی بات کر دوں، غلطی کروں تو علماء میری پشت پر ہے، میری اصلاح کریں گے۔ ایک طرف مدینے منورہ میں رہنا ہے، ایک طرف محبوب کی رضا ہے۔ ارے محبوب کی رضا کے لیے مدینے جیسے شہر کو چھوڑ کر امام حسین کربلا میں پہنچ کر کے بتاتے ہیں، اپنی پسند نہیں چلے گی، اگر محبوب چاہے تو مدینے کو بھی چھوڑنا مدینہ بھی چھوڑنا پڑے، اگر محبوب چاہے تو مدینہ بھی چھوڑنا پڑے، اگر محبوب چاہے تو مدینہ بھی چھوڑنا پڑے۔ سچے عاشق کی پہچان ہے، اگر محبوب نے چاہا تو امام حسین جیسے عاشق نے مدینہ چھوڑ دیا، اگر محبوب نے چاہا امام حسین جیسے سچے عاشق نے مدینہ چھوڑ دیا۔ محبوب چاہ رہا ہے، تم بھی گناہ چھوڑ رہے ہو، وہ عشق میں مدینہ چھوڑ سکتے ہیں، وہ عشق میں مدینہ، کون سا مدینہ جہاں جبریل کی پر سمیٹ کر رکھتے، کون سا مدینہ جس کی مسجد نبوی میں 2 رکعت پڑھو تو مقبول حج کا ثواب ملتا ہے، لیکن عاشق ثواب کا سوداگر نہیں ہو
عاشق جو محبوب کی رضا کا طالب ہو، وہ محبوب کی خوشی کے لیے مدینہ چھوڑ دے، اور ہم محبوب کی خوشی کے لیے داڑھی مڈانا نہیں چھوڑ سکتے۔ ہم ایسے عاشق رسول، وہ محبوب کی خوشی کے لیے علی اکبر کو قربان کر دیں، ہم محبوب کی خوشی کے لیے اپنے نفسوں کو قربان نہیں کر سکتے، اپنی نفسانی خواہشات کو قربان نہیں کر سکتے۔ مجھے بتاؤ ہم کیسے ناکام ہیں، عشق کی وادی میں ناکام ہیں۔ ہم سنیوں سے زیادہ پوری دنیا میں کوئی عشق رسول کا دعویٰ نہیں کرتا، اور کسی کو عشق رسول کا دعویٰ سنیوں سے زیادہ کرنے کا حق بھی نہیں ہے۔ لیکن سنیوں کی محفل میں کہوں گا کہ ہم نے واقعی عشق کیا؟ اگر ہم واقعی عشق رسول کرتے ہیں تو ہمارے موبائل کی اسکرین پر کسی ہیرو اور کرکٹر کی تصویر کیوں ہوتی ہے؟ اگر ہم واقعی عشق رسول کرتے ہیں تو ہمارے موبائل کی رنگ ٹون کے اندر جو ہے گانا کیوں لگا ہوتا، میوزک کیوں لگی ہوتی؟ ارے عاشقوں، اپنا دل چیٹ کر بھی نہیں دیکھ سکتے، کم سے کم اپنی گردن کو جھکا کر اپنے آپ میں ٹٹول کر دیکھو، اس دل میں رسول اللہ ہے یا اس دل کے اندر حرام کاموں کی محبت ہے؟ اپنے دل کی عدالت میں خود کو کھڑا کرو، اپنے ضمیر کی عدالت میں خود کو کھڑا کرو، اور دیکھو کہیں ہم جھوٹ تو نہیں بول رہے۔ ہم امام احمد رضا کا نام لیتے ہیں، امام احمد رضا کا نام جانتے ہو؟ امام احمد رضا کے پاس ایک شخص نعت لکھ کر کے لاتا ہے، اور نعت لکھ کر کے لاتا ہے اور وہ نعت پڑھتا ہے۔ امام تو خود کہتے ہیں کہ میں جلدی سے کسی کی نعت لکھی ہوئی قصداً سنتا بھی ہوں، نہ کسی کا قصداً بیان سنتا ہوں، نہ کسی کی نعت سنتا ہوں۔ جس کا بیان سنتا ہوں اس خطیب کو شیخ المشائخ اعلیٰ حضرت اشرفی کہتے ہیں، جو کہ چوچا کا سجادہ نشین ہے، اور جس کا کلام سنتا ہوں وہ صرف دو شاعر ہیں، ایک تو میرا خود کا چھوٹا بھائی مولانا حسن ہے، اور ان کا کلام کیسا کلام، تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہو، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا، گناہ گار پہ جب مجھ کو آپ کا ہوگا، کیا بغیر کیا بے کیا ہوگا، دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہاں ہوگا، اور اللہ اکبر بڑے مزے میں کہتے ہیں حسن کیا حسن بات کئی حسن میں کہتے ہیں اللہ اکبر کہ میں ان کے در کا بھکاری ہوں، فضل مولا سے حسن فقیر کا جنت میں بسم اللہ۔ یہ حسن بریلوی کا کلام ہے، کہتے ہیں کہ میں ان کو قصداً سنتا ہوں، اور دوسرا جس کو سنتا ہوں جسے نعت کی دنیا کو میں بادشاہ سمجھتا ہوں۔ ہو سکتا ہے شاید آپ کو یہ نام پہلی بار سننے میں آئے، لیکن میں تھوڑا ان کا تعارف کراؤں گا آپ کو۔ توجہ فرمائے، فرمایا جس کا کلام میں قصداً سنتا ہوں، دوسرا بلکہ پہلا شاعر تو وہی ہے جو سخن نعت کی دنیا کا، سخن نعت کی دنیا کا، سنت نعت کی دنیا کا بادشاہ ہے، جسے دنیا مجاہد حریت، مجاہد آزادی، سید کفایت اللہ کافی مراد آبادی کے نام سے جانتی ہے۔ یہ کافی مراد آبادی کون ہے؟ شاید آپ نے پہلی بار نام سنا ہوگا۔ اللہ اکبر، کافی وہ ہے جو ہم سب کے لیے کافی ہے، سارے سنیوں کی طرف سے کافی ہے۔ بڑے عاشق رسول، بڑے عاشق رسول۔ اب ذرا سننا، یہ جس کا کلام اعلیٰ حضرت خود سنا کرتے تھے، یہ کافی کیسی شخصیت ہے۔ عشق کا دعویٰ کرتے ہو، گناہ چھوڑنے کے لیے تیار، فجر کی نماز میں 10 منٹ کی نیند قربان کرنے کے لیے تیار نہیں، موبائل کی اسکرین پر ہیرو اور کرکٹروں کی تصویریں ہیں، رسول اللہ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے محبوب کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ قیامت کے دن کیا جواب دو گے؟ یہ کافی مراد آبادی ہے، آزادی کے لیے جس نے حصہ لیا جنگ میں اور انگریزوں کے خلاف فتویٰ دیا کہ انگریزوں کو ملک سے نکالو، نتیجہ کیا ہوا؟ کافی کو قید کر لیا گیا،
توجہ کرو، عشق دیکھو، عشق کسے کہتے ہیں؟ کافی کو قید کر لیا گیا ہے، کافی قید ہو گئے، فیصلہ ہو گیا کہ کافی کو پھانسی کی سزا دو، کافی کو پھانسی کی سزا۔ دیکھو عاشق ہونا آسان نہیں، اور پھر کہتا ہوں عاشق بنو، دنیا تمہارے دروازے پہ نہ سجدہ کرے تو پھر کہنا، تمہاری چوکھٹ پہ دنیا نہ جھکے تو پھر کہنا۔ اللہ اکبر، کافی کو پھانسی کی سزا دو۔ کافی کو لایا گیا، پھانسی کا پھندا سامنے، کہنے والوں نے کہا بتاؤ تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ کافی سے پوچھا تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ غور کیجیے، آخری خواہش۔ کافی بال بچے والے ہیں، کافی اولاد والے ہیں، کافی مراد آبادی گھر بار رکھتے ہیں، بیوی رکھتے ہیں، بچے رکھتے ہیں۔ آخری خواہش پوچھی جا رہی کیا ہے؟ نہ بیوی یاد آئی نہ بچے یاد آئے، بلکہ کیا یاد آیا؟ محبوب یاد آیا۔ کافی نے کہا پوری زندگی محبوب کی تعریف کی ہے، دنیا سے جاتے جاتے بھی محبوب کی شان میں ایک نعت لکھنا چاہتا ہوں۔ یہاں بہت سارے شعراء موجود ہیں، تحسین رضا صاحب اچھی آواز کے مالک ہیں، ان کی توجہ چاہتا ہوں۔ سبطین رضا صاحب، اللہ اکبر، غور فرمائیں، نعت لکھنا ہو یا غزل لکھنا ہو، اس کے لیے پرسکون ماحول چاہیے۔ انسان جب کوئی کلام تخلیق کرتا ہے تو پرسکون ماحول چاہتا ہے۔ بچے چلا رہے ہو اور اشعار کی آمد ہو تو بچے اچھے نہیں لگتے، آتی جھڑک کر بھگا دیتا ہے۔ بیوی کہتی ہے ذرا سنو نا، یہ چیز گھر میں ختم ہو گئی، تو ہو سکتا ہے کہ چار گالیاں دے کر بھگا دے کہ ابھی کسی اشعار کی آمد ہے، تم کدھر سے چلی آئی ہو۔ لیکن اللہ اکبر، ذہن منتشر ہو تو نہ تقریر ہو سکتی ہے نہ کلام لکھا جا سکتا ہے۔ اسی لیے ہر شاعر آ کر کے تمہیں کہتا ہے توجہ سے سنو، کیوں؟ اس لیے کہ توجہ نہیں ہوگی تو ادھر آمد نہیں۔ جو رٹ کر آئے گا وہ تو بول سکتا ہے، لیکن جس کے دماغ میں آمد ہوتی ہے، آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں، جب یہ کیفیت ہوتی ہے تو چلم چلی میں شور کے اندر، غوغا کے اندر نہ تقریر ہو سکتی ہے نہ کلام ہو سکتا ہے۔ چلے تقریر پھر بھی تو ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر کر کے کر دیا، لیکن کلام کے لیے تو پھر کچھ قوانین بھی ہے، کچھ ضوابط بھی ہے، پھر اللہ اکبر مضامین بھی ہے، اللہ اکبر، پھر اس کے بعد ردیف اور قافیہ کی رہنمائیاں بھی ہے، بہت کچھ دیکھنا پڑتا ہے۔ لیکن وہ کافی کا کافی سامنے پھانسی کا پھندا ہے، اور اس کے بعد آخری خواہش پوچھی گئی، نہ ماں باپ یاد آئے، نہ بیوی بچے یاد آئے، نہ ماں باپ بنائی یاد آیا۔ کہا کہ ساری زندگی جس رسول کی تعریف کرتا رہا، ان کی شان میں کوئی کلام نیا لکھ کر کے دنیا سے جانا چاہتا ہوں، تاکہ اگر اللہ قبر میں پوچھیں گے تو نے آخری کام کیا کیا تھا، تو میں کہہ سکوں کہ آخری کام میں نے میرے محبوب کی تعریف کیا۔ تعریف مصطفیٰ کرتے کرتے آیا ہوں، دمے واپسی تک بریک ہی دکھاؤں، محمد مبجد پکارا کروں میں۔ اللہ اکبر، پھانسی کا پھندا سامنے اور نعت لکھنے کی گزارش کریں، نعت لکھوں گا۔ ایک بات آپ سے کہوں، یہی تو ہم آپ کو کہنا چاہتے ہیں، دنیا دار ہو اس لیے مرنے سے ڈرتے ہو کہ قبر میں کیا ہوگا۔ اگر نبی کے وفادار ہو جاؤ تو مرنے سے ڈر نہیں لگے، کیوں؟ اس لیے کہ جس دن عاشق رسول ہو جاؤ گے، جتنی خوشی مدینے جانے میں ہوتی ہے اس سے زیادہ خوشی مر جانے میں ہوگی، کیونکہ مدینے جاؤ تو گنبد دکھتا ہے اور مر جاؤ تو گنبد والا نظر آتا ہے۔ پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، قبر کی شب ہے کس گل سے ملاقات کی رات، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ اللہ اکبر، گنبد دیکھو تو کوئی پکڑ کے ہٹا سکتا ہے، لیکن قبر میں گنبد والا ہو تو کوئی بیچ میں مخل نہیں ہوتا، بلکہ کیا مزہ آتا ہوگا۔ تو مجھے دیکھ لے میں تجھے دیکھ لوں، دیکھنے کا مزہ آج کی رات ہے۔
یہ اس میں بھیڑ اسی لیے نہیں ہوتی کہ کسی کے دماغ کی اپج ہے، قبر میں محب سے محبوب کی ملاقات ہوتی ہے، تب کہیں جا کر یہ محفلیں سجتی ہیں۔ اللہ اکبر، کافی نے کہا ایک نعت لکھوں گا، اور نعت بھی کیا لکھی ہے؟ اہل علم کی توجہ، نعت جو لکھی تھی، پھانسی کا پھندا سامنے ہے اور نعت فی البدی لکھی جا رہی ہے، آج تک اس پر کوئی نکتہ چینی نہ کر سکا، مضمون کے اعتبار سے ہو یا قانون کے اعتبار سے ہو، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اطلس و کمخات کی پوشاک پہ نازا نہ ہو، اس کنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا۔ ہم سفیر و باغ میں ہے، کوئی دنکا چہچہا بلبلے اڑ جائے گی، سونا چمن رہ جائے گا، جو پڑے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ اور شاناب شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں، کافی نے کہا تھا، اس مراد آباد کے سید نے کہا تھا، اللہ اکبر، نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں، اس دور کے شاہوں کو بھی چیلنج کیا تھا اور قیامت تک ہر شاہ کو چیلنج کیا ہے، نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں، حشر تک نام و نشانے پنجتن رہ جائے گا، پنجتن رہ جائے گا، حشر تک نام و نشانے پنجتن کو مٹانے کی کوشش نہ کرنا، شادی مٹ جائے گی، تمہارے خاندان مٹ جائے گے، نہ کبھی پنجتن مٹے ہیں نہ کبھی حشر تک نام و نشانے پنجتن رہ جائے گا، حشر تک نام و نشانے پنجتن رہ جائے گا۔ جا کے دیکھ لو دیہاتوں میں جن کو کلمہ نہیں آتا ان کو بھی حسین یاد ہے، جن کو کلمہ نہیں آتا ان کو بھی حسین یاد ہے، جن کو کچھ نہیں آتا ان کو بھی حسین یاد۔ حسین کتنا حسین ہے کہ دوست تو دوست ہے، دشمنوں کے سینے میں بھی جگہ بنا چکا، ورنہ دیکھ لو جو مسلمان نہیں ہے وہ بھی حسین پاک کی بھی تعریف کرتے ہیں، حسین کے ابا پاک کی بھی تعریف۔ اس سے پتہ پنجتن ہماری تعریف کے محتاج نہیں ہے، تعریف کے محتاج نہیں، آل محمد پھولوں کو کبھی عطر لگایا نہیں جاتا۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری زبان سے زندہ ہے نام پنجتن، ایسا نہیں ہے، حشر تک نام و نشان۔ کیا بات ہے، کافی کافی کی نجات کے لیے یہی شعر کافی ہے۔ حشر تک نام و نشانے پنجتن رہ جائے گا، صف فنا ہو جائے گا۔ عقیدے میں یقین دیکھیں، اور عقیدہ کہتے اس کو جس میں یقین ہوتا ہے، جس میں یقین نہ ہو عقیدہ کیسا؟ کیا بات کا یہ کہتے ہیں، صف فنا ہو جائیں گے، کافی وہ لیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔ یہ کلام سنا تو انگریز تن کے گورے من کے کالے کہ اس کو اتنی آسانی سے نہیں ماریں گے، اب اس بڈھے کو تو اتنی تکلیف دیں گے۔ انہوں نے کہا تھا، میں نہیں کہہ رہا ہوں، ہمارے لیے تو بزرگ ہیں، اس بڈھے کو اتنی تکلیف دیں گے کہ اس کی زندگی پر نہیں بلکہ اس کی موت کو بھی موت، اس کی موت پر موت کو بھی ترس آ رہا ہوگا۔ پھر کیا کیا؟ عشق دیکھو کیا ہے، عشق کیا ہے، کیا کیا؟ کوئلے گرم کیے، استری میں ڈالے، استری سمجھتے ہیں؟ ابھی جو ہے وہ پاور کی جو آتی ہے ابھی، اس وقت تو کوئلے کی ہوتی تھی، کوئلے ڈالے بھڑکا کر کے، اور جب استریاں گرم ہو گئی تو کافی کو لٹا کر ان کے بدن پر استریاں چڑھوائی۔ توجہ کرنا، یہ ہے عشق والوں کی زندگی، یہ عشق نہیں آثار،
بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور تیر کے جانا ہے. اللہ اکبر. ذرا غور تو کریں اس تری چلائی کس پر؟ کافی جیسے سید پر, اس عالم پر. لیکن کافی پر اس تری جیسے ہی چلی, کافی کی زبان پر آیا اغثنی یا رسول اللہ, اغثنی یا رسول اللہ. جیسی زبان پر اغثنی آیا, کافی نے دیکھا کہ اللہ کے رسول سرہانے کھڑے ہیں اور کہہ رہے کہ تیرے سرہانے موجود ہوں. عالم بیداری میں کافی نے رسول اللہ کی زیارت کی ہے تو کافی تڑپ کر کہتے ہیں آقا اگر مجھے پتا ہوتا کہ اس منزل سے گزر کر آپ کی زیارت ہوتی ہے تو میں اتنی دیر نہ کرتا, بہت پہلے جسم پہ استریاں چلوا چکا ہوتا تاکہ آپ کا دیدار نصیب ہو جاتا. اس محبوب سے عشق کی بات کہی جا رہی ہے. جب ہم مصیبت میں گرفتار ہوتے ہیں تو وہ اپنی آستین سے آنسو پوچھنے کے لیے تشریف لاتے ہیں, سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھنے کے لیے تشریف لاتے ہیں. جب ہم بے قرار ہوتے ہیں تو ہماری مدد کے لیے ہمارے درمیان موجود ہوتے ہیں. ارے کبھی ان سے عشق کر کے دیکھو, سب کے لیے رو کے دیکھا, کبھی ان کے لیے رو کے دیکھو, سب سے وفا کر کے دیکھا, وہ جانے وفا سے وفا کر کے دیکھو. تم تنہائی میں رہو گے تو لگے گا کوئی تمہارے ساتھ ساتھ ہے, تم تڑپو گے تو کوئی تسلی کا ہاتھ سینے پہ رکھے گا, کوئی لگے گا ساتھ ساتھ ہے, تم رو گے تو لگے گا کوئی آنسو پوچھ رہا ہے ساتھ ساتھ ہے. جس کے ساتھ وہ ہو جاتے ہیں پھر ایک شرابی بھی پکار اٹھتا ہے اگر وہ ان کے ساتھ ہو جائے تو. اللہ اگر شرابی کی زندگی بدلتی ہے. اللہ اللہ جگر کہتے ہیں اب اور جگر کام نہیں ہم کو کسی سے, اب اور جگر کام نہیں ہم کو کسی سے, کافی ہے بس ایک نسبت سلطان مدینہ. میں بات لمبی کر رہا ہوں, شارٹ کرنا چاہتا تھا, مختصر کر رہا ہوں, ہمیں جانا ہے ورنہ فلائٹ چھوٹ جائے گی. جگر کی بات آئی تو ایک بات, جگر ایک ناک میں جگر مراد آبادی کی زندگی بدل گئی. ایک ناک میں جگر کی, جگر جیسا شرابی, جگر مراد آباد, ابھی مراد آباد ہی پتہ نہیں دماغ پہ کیوں چھایا, کافی مراد آبادی کا ذکر ہے پھر جگر کا ذکر ہے. جگر مراد آبادی ایسا شرابی کہ کبھی منہ سے شراب نہیں ہٹتی تھی. توجہ کرنا, بات آخری کرنے لگا, توجہ کرنا, دھیان دینا. اجمیر شریف میں عرس جو ہوتا ہے اجمیر محلہ میں, آج سے نہیں ہوتا, 800 سال سے ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ عرس کسی اسٹیج کی مرہون منت نہیں ہے. جب اسٹیج نہیں تھے تب بھی غریب نواز کا عرس ہو رہا تھا, اس کا خیال رکھا جائے. ہاں, جگر کو دعوت نامہ درگاہ شریف کی طرف سے بھیجا کہ جو اجمیر شریف کے عرس میں مشاعرہ ہوتا ہے اس میں تمہیں نعت پڑھنا ہے. پوسٹر چھپا, لوگوں نے احتجاج کیا, لوگوں نے احتجاج کیا کہ وہ شرابی منبر پر نعت پڑھنے کھڑا نہیں. اس وقت ہمارے منبروں کا